بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف مرد اور عورت کے لیے مسجد کی حدود۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں اعتکاف کا ذکر فرمایا، اور مسجدوں کا لفظ عام ہے جو ہر قسم کی شرعی مساجد کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے فقہائے کرام نے ہر قسم کی شرعی مساجد میں اعتکاف کو درست قرار دیا ہے۔ البتہ بعض احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے کہ جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، لیکن اس کے برعکس بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں عربی کتب کے اور فقہا کے اور احادیث مبارکہ کے۔ ہمارے نزدیک مرد حضرات کے حق میں راجح یہ ہے کہ نفل اعتکاف تو ہر مسجد میں بلا شبہ جائز ہے، جیسا کہ پہلے نفلی اعتکاف کے ذیل میں گزرا۔ جہاں تک کہ مسنون اعتکاف کا تعلق ہے تو مسنون اعتکاف کے جامع مسجد میں جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اور جامع مسجد میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ معتکف کو جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر جامع مسجد نہ ہو، جیسا کہ عام دیہات اور گاؤں میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، یا شہر کی جامع مسجد دور ہو، یا اس میں اعتکاف کرنے میں کوئی عذر ہو، تو پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، کیونکہ نماز باجماعت کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسی مسجد بآسانی میسر نہ ہو، اور کوئی مسجد ایسی میسر ہو کہ وہاں باقاعدہ 5 وقتی نماز باجماعت نہ ہوتی ہو، تو صرف اس وجہ سے اس مسجد میں اعتکاف ترک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جن گاؤں دیہات کی مسجدوں میں باقاعدہ 5 وقتی نماز باجماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں بھی مسنون اعتکاف کر لینے کی اجازت ہے۔ اور جب کسی شہر کی غیر جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو معتکف کو حنفیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جانے کی اجازت ہوگی، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ تفصیل تو مرد حضرات کے حق میں تھی۔ جہاں تک عورتوں کے اعتکاف کا معاملہ ہے تو بہت سے فقہا کے نزدیک عورت کے اعتکاف کے لیے بھی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا اعتکاف درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ گھر کی نماز پڑھی جانے والی مخصوص جگہ میں بھی عورت کو اعتکاف کرنا درست ہے، کیونکہ ایک تو حدیث میں احادیث مبارکہ میں گھروں میں بھی مساجد بنانے کا حکم آیا ہے، دوسرے مرد حضرات کو گھروں میں غیر فرض نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے۔
اور خواتین کو گھروں کی مساجد میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک گھر کی مسجد سے مراد یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ متعین کی جائے اور اس کو پاک اور صاف رکھا جائے، جہاں مرد حضرات نفل نماز پڑھا کریں اور خواتین فرض اور غیر فرض نماز پڑھا کریں، اور اسی جگہ میں خواتین اعتکاف کیا کریں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلہ میں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ مرد کے حق میں اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ، مسجد حرام یعنی، پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصی ہے۔ خواتین کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس طرح سے ان کو اپنے گھروں میں با پردہ ہو کر نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور انہیں عام مسجدوں میں اعتکاف کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ جو جگہ اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہو اور اس سے مخلوق کے مالکانہ حقوق ختم ہو گئے ہوں اور وہاں نماز شروع ہو گئی ہو، وہ جگہ شرعی مسجد کہلاتی ہے۔ اور جو جگہ کسی کی ذاتی ملکیت میں ہو اور اس کو باقاعدہ وقف نہ کیا گیا ہو، خواہ اس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، تو وہ چونکہ شرعی مسجد نہیں، اس لیے اس میں مصلی ہونے کی حیثیت سے نماز باجماعت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن مرد حضرات کا مسنون اعتکاف اس میں ادا نہیں ہوگا۔